السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم آپ کے لیے لائے ہیں اپنے چینل کے توسط سے ایک نیا سلسلہ، جس میں ہم آپ کو زندگی کے چند ایسے اصول و ضوابط بتائیں گے جہاں آپ زندگی کے چند مشکل لمحات کو آسانی سے گزارنے کا طریقہ جان سکیں گے۔ سب سے پہلا کلپ اس متعلق ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی امتحان درپیش ہے تو اس امتحان کی تیاری آپ نے کس انداز میں کرنی ہے۔ چند ایسے گر بتائیں گے کہ اگر آپ ان گروں کو اپنا کر کے امتحان کی تیاری کریں تو امتحان کی تیاری کے اندر یہ گر آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل live.tv سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ نمبر 1، سب سے پہلے وہ مواد متعین کریں جس پر آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس میں آپ کمزور ہیں اور آپ کو اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ آسان مواد اور مشکل مواد الگ الگ کر کے کیٹیگری بنا لیں۔ نمبر 2، پڑھائی کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مناسب روشنی ہو، شور شرابہ نہ ہو، آرام دہ بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس سے آپ کی پڑھائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، اپنے استاد سے امتحان کے بارے میں مشورہ کریں، اس کے ارشادات اور نصائح پر عمل کریں۔ اپنے استاد سے امتحان کے متعلق پوچھتے ہوئے کبھی شرمندہ نہ ہو، یہ نصائح آپ کو امتحان میں کام آئیں گی۔ نمبر 4، اسباق کی دہرائی اور مذاکرہ کے لیے نظم الاوقات ترتیب دیں۔ امتحان سے جتنے دن باقی ہوں اسی اعتبار سے آسان اور مشکل سبجیکٹ کے اعتبار سے اس کا وقت متعین کریں۔ یاد رکھیں، کھانے پینے کے ساتھ مکمل نیند بھی اس شیڈول کا حصہ بنائیں، اس سے آپ کے دہرانے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ امتحان کے دنوں سے قبل اسباق کے دہرانے کی فکر کریں۔ امتحان کی رات میں یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے، اس لیے تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات یاد کرنا پڑتی ہیں جنہیں دماغ محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے دماغ کو اتنا وقت ضرور دیں کہ وہ معلومات کو اچھی طرح محفوظ کر سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گیلپ سروے کی رپورٹ کے مطابق 50% امریکی بچوں نے اعتراف کیا کہ وہ امتحان میں نقل کرتے ہیں۔ اگر یہ معلومات آپ کے کام کی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہوا تو یقیناً آپ ان کو اپنائیں گے اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔